الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا دور فتنے اور فساد سے بھرپور دور ہے۔ ہر طرف گناہ کا سیلاب، گناہ کا بازار گرم ہے، غفلت چھائی ہوئی ہے، یقین اور ایمان کمزور ہیں۔ جتنی محنت اپنے من پہ کرنی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ تن پہ محنت ہو رہی ہے۔ جتنی محنت آخرت کے لیے کرنی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ جتنی محنت اپنی روح پہ کرنی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ آج کے دور میں محنت مادے پر ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے آگے جو آنے والا دور ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ فتنے اور فساد کے اعتبار سے آج کے دور سے زیادہ سخت ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہے رات کو مومن سوئے گا تو صبح کافر اٹھے گا۔ ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ تاہم احادیث کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ دجال کا فتنہ آئے گا۔ دجال لوگوں کے سینوں سے ایمان کو چھینے گا، ایمان کو سلب کرے گا۔ وہ کہے گا لوگوں کو کہ تم مجھے مانو میں اللہ ہوں۔ جو پکے ایمان کے ہوں گے وہ تو کہیں گے نہیں، جو کچے ایمان کے ہوں گے وہ مان جائیں گے، جو کچھ تھوڑا بہت ایمان ان کا بنا ہوگا ان پر دجال دوسرا وار کرے گا، کہے گا کہ مان لو۔ وہ آگے سے کہیں گے کہ اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ دجال کہے گا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کو زندہ کرے گا کسی کو مارے گا۔ کئی لوگ اس مرحلے میں دجال کے جال میں پھنس جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس دور کے اندر بس وہی بچ سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچائیں گے۔ لیکن آج کا یہ جو دور ہے اگرچہ وہ دور ابھی نہیں آیا، دجال کا دور نہیں آیا، اور وہ دور بھی ابھی نہیں آیا کہ بندہ صبح مومن ہو شام کو کافر ہو، الحمدللہ ابھی یہ دور بھی نہیں آیا۔ لیکن دوستو دجال تو نہیں آیا لیکن دجالیات آ چکی ہیں، دجالیات آ چکی ہیں۔ ایسے فتنے آج آ چکے ہیں جو ہمارے سینوں سے ایمان کو چھین رہے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ ایسے فتنے آ چکے ہیں، سینوں سے ایمان کو نکالنے والے چور اور ڈاکو ہمارے گھر گھر پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں باخبر ہونا چاہیے، ہمیں غفلت سے
ہوش میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی چند مثالیں، آج کے دور کے اندر انٹرنیٹ ایمان کا بہت بڑا ڈاکو، جو لوگ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے اگر ایک بندہ دینی ذہن کا ہے، وہ نیٹ پہ بیٹھ کے کوئی دینی سرچ بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی پروگرام دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ اتنی گندی چیز ہے کہ خواہ مخواہ سامنے ننگی تصویریں آ جاتی ہیں۔ جس کا ایمان بنا ہی نہ ہو، ننگی تصویریں سامنے آئیں تو وہ کیسے اپنی نظروں کی اور ایمان کی حفاظت کرے گا؟ تو جب آنکھیں بد نظری کریں گی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بد نظری کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے یا چور چوری کرتا ہے یا شرابی شراب پیتا ہے تو ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ نیٹ ایمان کا ایسا ڈاکو ہے جو کئی نوجوانوں کے سینوں سے ایمان کو نکال چکا ہے اور کئیوں کے سینے سے ایمان کو نکال دے گا۔ اس لیے ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ دوسرا ڈاکو آج کے دور میں موبائل کا کتنا بڑا عجیب، نوجوان لڑکے لڑکیاں گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز گپ شپ کرتے ہیں، بچے اپنے والدین سے موبائل چھپا کے رکھتے ہیں، رات کو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں۔ کئی بچوں کے بارے میں سنا باتھ روم میں چھپ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت شیخ نے فرمایا دوستو کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، اس سیل فون کے فتنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ ہم جب ناجائز استعمال کرتے ہیں اس نعمت کو تو ایمان پھر ہمارا سینے سے کمزور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اگلی چیز کیبل ہے۔ دنیا جہان کا گند، دنیا جہان کی بے حیائی، فحاشی اور عریانی لوگوں کے گھر گھر میں کیبل کی صورت میں پہنچ چکی ہے اور لوگ مزے سے اسے استعمال کرتے ہیں، مسلمان استعمال کرتے ہیں۔ کوئی دعوت دے تو کان نہیں ڈرتے کہیں رکنا نہ پڑ جائے، کہتے ہیں جی دعوت سنیں گے تو پھر تو چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑنے کا ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان بنانے کا پروگرام نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ایک اور ڈاکو ڈش کی صورت میں، وہ بھی پتہ نہیں کیا گند بلا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈاکو، خصوصاً ہمارے ان علاقوں کے اندر این جی اوز کمپنیاں، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کے، مال پیسہ دے کے ایمان کو خریدنا چاہتے ہیں، ایمان کو سینے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحم اللہ نے ایک آیت لکھی، فرمایا میں جب بچہ تھا تو میری ماں نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی، میں گلی میں نکلا، ایک ٹھگ مجھے مل گیا، اس نے جیب سے گڑ کی ڈلی نکالی اور کہنے لگا کہ اس کو زبان کے ساتھ لگاؤ۔ میں نے زبان کے ساتھ لگائی تو پوچھا کہ میٹھی ہے، میں نے کہا ہاں میٹھی ہے۔ پھر کہنے لگا اس انگوٹھی کو لگاؤ۔ میں نے سونے کی انگوٹھی کو زبان کے ساتھ لگایا تو وہ میٹھی نہ تھی، تو وہ کہنے لگا دیکھو یہ میٹھی چیز میں آپ کو دیتا ہوں، یہ پھیکی چیز مجھے دے دو۔ وہ ٹھگ گڑ کی ڈلی مجھے دے کے سونے کی انگوٹھی لے کے بھاگ گیا۔ یہ این جی اوز والے آج چند ٹکے اور چند پیسے دے کے لوگوں کے ایمان کو، جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ایمان سے بڑھ کر آگے ہمارا کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا، سب سے قیمتی سرمایہ ہم سے لے لیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر، چند پیسوں کے بدلے۔ تو یہ بھی ایمان کے ڈاکو ہوئے۔ مری کا ایک واقعہ ہے، 3 لڑکیاں این جی اوز کی کسی کار کے اندر مری کا اسلام آباد سے آئیں سیر سپاٹا کرنے کے لیے، تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہات کی عورت، سادہ عورت بھینس چرا رہی تھی، تو انہوں نے گاڑی روکی اور اس عورت کو بلایا، چلو اس سے انٹرویو لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔
اور اس کو آزادی نسواں کا درس دیتے ہیں، عورتوں کو تو آزاد ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت سے پوچھا کہ آپ کا گزر بسر کیا ہوتا ہے، زندگی کیسے گزارتی ہیں؟ اس نے کہا میں صبح سویرے اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، ناشتہ بناتی ہوں، بچوں کو ناشتہ کرا کے اسکول بھیج دیتی ہوں، گھر والا جو ہے میرا خاوند جو ہے وہ بھی ناشتہ کر کے کام پہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد میں گھر کے کام سمیٹتی ہوں، پھر فارغ ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں چلو بھینس کو کھول کے چرا لیتی ہوں، اس کے چارے کا انتظام ہو جائے گا، میرا وقت اچھا گزر جائے گا، کام میں مشغول رہوں گی۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی، لڑکیاں کہنے لگی یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، عورت کو تو آزاد ہونا چاہیے، آپ کی تو ساری زندگی اسی کام میں لگی رہتی ہے، تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، لگتا ہے کہ ایک بھینس یہ ہے اور ایک بھینس آپ ہیں، یہ تو بھینسوں والی زندگی ہے۔ تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی اندر سے، چونکہ ایمان تھا نا، سچے اور پکے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگی اچھا آپ لوگ کیا کرتی ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ بھائی ہم تو اسلام آباد میں جاب کرتی ہیں، 25 ہزار ہماری تنخواہ ہے، یہ گاڑی یہ کمپنی کی طرف سے ہے، یہ جو آپ کے ساتھ شخص ہے ڈرائیور یہ بھی کمپنی کی طرف سے ہمیں ڈرائیور ملا ہوا ہے۔ کہنے لگی اچھا اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، 3 بھینسیں تم ہو اور یہ ساتھ تمہارا ایک بھینسا ہے، یہ آزادی کی زندگی ہے، یہ آزادی کی زندگی ہے، ایک بھینسا ساتھ رکھنا یہ آزادی کی زندگی ہے۔ تو جو سچے پکے لوگ ہوتے ہیں، دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ ایسے ٹھگوں کے ہاتھ نہیں چڑھتے اور اپنے ایمان کو سودا نہیں کیا کرتے۔ اس لیے دوستو آج کے اس دور میں ایمان کے یہ ڈاکو مختلف راستوں سے، مختلف تدبیروں سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے چند نمونے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ابھی تک ہمارے علم میں وہم و گمان میں نہیں ہیں، لیکن غیر محسوس انداز میں کفر اور باطل ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی اور چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ذرا توجہ کیجئے گا، اب ہم کیا کریں؟ جب ہم احادیث شریف کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ آخر دور میں دجال اور دجالیات کے فتنے ہوں گے، تم لوگ ایسا کرنا کہ اس وقت سورہ کہف کی پابندی کرنا، سورہ کہف کو پڑھا کرنا۔ چنانچہ شاہ فرمایا جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو ایک عمومی حکم ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھ لیا کرو، دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ جب ہم اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر غار والوں کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے مختصراً کہ کسی زمانے میں کوئی مشرک اور بت پرست بادشاہ تھا، اور اسی کی رعیت میں چند نوجوان تھے جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ اس ملک والوں کا اور اس بادشاہ کا میلہ تھا جس میں سب لوگوں کو جانا ضروری تھا۔ سارے لوگ اس میلے میں شریک ہوئے، وہاں شرک و بدعات اور بت پرستی ہو رہی تھی۔ اللہ کی شان ایک نوجوان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ کی پوجا ہے۔ وہ اس میلے سے ہٹا اور سائڈ پہ جا کر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت کسی دوسرے نوجوان کے دل میں بھی یہی بات آئی اور وہ بھی آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس طرح 4-5 نوجوان یا جتنے بھی تھے، چند نوجوان آ کے اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ ان نوجوانوں کا پہلے سے آپس میں کوئی تعارف اور تعلق نہ تھا، لیکن سوچ سب کی ایک تھی۔ اب سب دوست سوچنے لگے کہ سارے آ کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کسی نے بات چھیڑی کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ جب بات کو چھیڑا اور بات کھلی تو سب نے بتایا کہ ہم اس شرک اور بت پرستی کو پسند نہیں کرتے، ہم تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم اس میلے سے ہٹ کر کے ارادہ سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں سب کے دلوں میں ایمان کی رتی موجود تھی، ایمان کا نور موجود تھا۔ جب ایمان کا نور ہوتا ہے تو وہ ایمان کا نور مختلف قبیلوں کے لوگوں کو، مختلف علاقے کے لوگوں کو، مختلف نسل اور خاندان کے لوگوں کو ایک سائے کے نیچے اور ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا کرتا ہے۔
آپ لوگ دیکھیں اس مجمع میں کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، لیکن دین کا درد، اللہ کی محبت، ایمان کی فکر ایسی چیز ہے جس نے ہم سب کو یہاں جمع کر دیا۔ چنانچہ وہ نوجوان جمع ہو گئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم نے شرک اور بت پرستی تو کرنی نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کوئی علیحدہ جگہ متعین کرتے ہیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے جگہ متعین کی، لیکن بات آؤٹ ہو گئی، بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ چند نوجوان ایسے ہیں جو آپ کے مسلک سے اتفاق نہیں رکھتے اور ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو طلب کیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو میں تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ ان نوجوانوں نے علیحدہ ہو کر مشورہ کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم تو شرک و بدعت کا ارتکاب نہیں کر سکتے اور توحید کو نہیں چھوڑ سکتے اور جان بھی بچانی ہے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس مملکت سے نکل کر کہیں پہاڑوں اور غاروں کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور وہاں جا کر چھپ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ وہ چند نوجوان اصحاب کہف جن کو کہتے ہیں، وہ چل پڑے اور غاروں کی طرف دور جا کر کسی پہاڑ کے دامن میں کسی غار میں جا کر پناہ لی۔ وہاں جا کے شروع میں کچھ عبادت کی، پھر اس کے بعد آرام کے لیے جب سو گئے، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سلایا ایسا سلایا ایسا سلایا کہ 300 سال وہ لوگ سوئے رہے، 300 سال وہ لوگ سوئے رہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نے روزانہ آتے جاتے اپنی شعائیں مار کے جانا ہے، جسم خراب نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا تو نے بھی اپنے جھونکے لگانے ہیں ذرا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ ان کی کروٹیں بدلتے رہیں تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ 300 سال کے بعد جب وہ نوجوان بیدار ہوئے تو آپس میں سوال کرنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے۔ کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا 1 دن، ان کو محسوس بھی نہ ہوا ہم اتنا لمبا عرصہ سوئے۔ بہرحال پھر کسی نے کہا چلو یار جتنا بھی سوئے ہیں بھوک لگی ہے، بی پی لو ہو رہا ہے تو کھانا منگواؤ۔ تو ان کے جیب میں جو سکے تھے اس دور کے وہ نکالے اور کسی ایک دوست کو دیے، جا کر کسی اچھے ہوٹل والے سے، دیندار سے کھانا لے کے آؤ۔ وہ شخص بازار میں گیا، جا کے ہوٹل والے کو سکہ دیا۔ ہوٹل والا کبھی سکے کو دیکھے کبھی اس نوجوان کے چہرے کو دیکھے، بھائی کیا بات ہے؟ وہ بھائی پاگل تو نہیں ہو؟ کیوں بھائی؟ یہ سکہ تو آج سے 300 سال پہلے کا ہے، آج تو یہ نہیں چلتا۔ تو وہ نوجوان خاموش، بھائی یہ کیا بات؟ ہوٹل والا سمجھدار تھا، تاریخ دان تھا، اس کو پتا تھا کہ 300 سال پہلے اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ نوجوان پہاڑوں اور غاروں میں چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے پناہ لی تھی، لیکن آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا۔ لگتا ہے کہ وہی نوجوان ہیں اور ان کے پاس یہ سکے ہیں۔ جب حقیقت حال معلوم کی تو پتہ چل گیا یہ وہی لوگ ہیں۔ بہرحال اس وقت تو نہ وہ لوگ رہے نہ وہ باتیں رہی، شرک اور بت پرستی کے جو سارے عقیدے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس وقت توحید کا علم اور جھنڈا بلند تھا، الحمدللہ۔ بہرحال اس واقعے کی تفصیل تو اور ہے، ہم نے اپنے مقصد کی طرف جانا ہے۔ سورہ کہف کا حکم اس لیے دیا کہ اس میں ان غار والوں کا حکم ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر پناہ لی تھی، غار میں جا کر۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کسی مضبوط قلعے اور مضبوط غار کے اندر پناہ لے لیں۔ لیکن اگلی بات اہم، دین اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم رہبانیت اختیار کر لو، گھر بار کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ماحول معاشرے کو چھوڑ کے تم جو ہے غاروں، مزاروں اور صحراؤں میں جا کر عبادت کرو۔ دین اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہمیں تو دین اسلام نے یہ کہا کہ اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو وہ راستہ صحراؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، بلکہ وہ راستہ انہی گھروں، گلی اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ ہم نے گھر میں رہنا ہے، مارکیٹ میں رہنا ہے، بازار میں رہنا ہے، محلے میں رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پانا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جنہوں نے بیان سننا ہے جم کے بیٹھیں، جنہوں نے نہیں سننا ایک ہی دفعہ میں سارے نکل جائیں۔
ہمیں جلسے کے بیانات کرنے کی عادت نہیں ہے. یہ واز ہوتا ہے اور اس کا ایک ایک بات، ایک ایک جملہ جو ہے اہم ہوتا ہے. توجہ سے سنیں، دوران بیان کوئی نہ اٹھے. تو اگلی بات کہ دیکھیں، ہم تو غاروں میں بھی نہیں جا سکتے. رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. پھر ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے ہمارے مشائخ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو بھائی، اس وقت امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 غار مقرر کیے ہیں. اگر ان میں پناہ لے لیں گے تو ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. وہ 5 غار کون سے ہیں؟ سب سے پہلا محفوظ غار مکۃ المکرمہ، من دخلہ کان آمنا، جو بندہ اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، محفوظ ہو گیا. چنانچہ جو بندہ بھی ایمان کی حفاظت کی نیت سے مکۃ المکرمہ کو اپنا مسکن بنائے گا اور وہاں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ دجال مکۃ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. دوسرا غار مدینۃ المنورہ، وہ بھی امن والا شہر، برکت والا شہر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر اور حفاظت والا شہر. جو بندہ ایمان کی حفاظت کی نیت سے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنائے گا، اپنا وطن اقامت بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت، اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرما دیں گے. چنانچہ ہمارے تمام مشائخ کا یہ معمول، ساری زندگی دین کا کام کرتے ہیں لیکن آخر میں جا کر ایمان کی فکر کی وجہ سے مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، مدینہ میں جا کر اقامت اختیار کر لیتے ہیں. تیسرا غار، توجہ، تیسرا غار ہے دینی مدرسہ. جو بندہ اس دور کے اندر دینی مدرسے کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا تو تم عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو پھر طالب علم بنو، طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو پھر ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے اور تعاون کرنے والے بنو، تاکہ تمہارا ایمان محفوظ ہو. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے سوائے علماء کے، طلباء کے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کرنے والوں کے. یہ 4 ہیں، ان کے علاوہ ساری کی ساری دنیا ملعون ہے. لہذا تم ان 4 کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ لعنت سے محفوظ ہو جاؤ اور ایمان بچ جائے. چوتھا غار اس دور کے اندر ہے تبلیغی جماعت. جو بندہ ایمان کی حفاظت کی نیت سے اپنے ایمان اور یقین کو بچانے کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرما لیں گے. چنانچہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا، ایک نوجوان جس کی ساری زندگی بیرا روی کا وہ شکار رہتا ہے، ایک سروزہ جماعت کے ساتھ لگا لیتا ہے، اس کے بعد بس اس کا ایک ہی بیان ہوتا ہے، چاہے علم ہے یا نہیں ہے، اس نے اپنے راستے سے پھرنا نہیں ہے. کوئی اس کو بہکانے کی کوشش کرے، کوئی دجال، کوئی شیطان، کہتا ہے میں بزرگوں سے مشورہ کروں گا، میں بزرگوں سے مشورہ کروں گا، بڑوں سے پوچھوں گا. اور ظاہر سی بات ہے بڑے تو اچھا ہی مشورہ دیتے ہیں. چنانچہ ہمارا ایک نوجوان تھا، اس نے جماعت میں کچھ وقت لگایا، بعد میں جب واپس آیا تو کسی اور فرقے کے لوگ اسے ورغلا رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ یہ نیا نیا دین میں آیا، چلو اس کو ہم اپنے راستے پہ لگائیں، اپنے مسلک پہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے. جب بھی وہ اس پہ محنت کرتے، وہ 1 گھنٹہ اس کو ترغیب اور دست دیتے، آخری جواب اس کا یہی ہوتا، چلو میں بزرگوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. چنانچہ وہ لوگ سمجھا کے عاجز آگے، لیکن اس بندے کو نہ بدل سکے. یہ ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑنے کی برکت. الحمدللہ اس جماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا اور ایمانوں کو مضبوط کیا. 5واں غار اور سب سے اہم غار، اور وہ ہے خانقاہ. کیا ہے؟ خانقاہ. خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، خانقاہ کسی دربار کا نام نہیں ہے، کسی مزار کا نام نہیں ہے، کسی قبر کا نام نہیں ہے، تو ہری سرخ جھنڈیوں کا نام نہیں ہے،
تعویذ داغوں کا نام نہیں ہے، شوطہ بازیوں اور کرتب کا نام نہیں ہے، بیڑیے ریچھ کی لڑائی کرانے کا نام نہیں ہے۔ خانقاہ ان شخصیات کا نام ہے جو ٹوٹی ہوئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا کرتے ہیں۔ ان اللہ والوں کے وجود کا نام ہے جو مخلوق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر دیا کرتے ہیں۔ ایسی شخصیات رجال اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے ایک کتاب اللہ کو بھیجا، دوسرا رجال اللہ کو بھیجا۔ خالی کتاب ہو، استاد نہ ہو، پھر بھی ہدایت ملنا مشکل۔ اور ہاں ایسا تو ہوا ہے کہ انبیاء آئے، نئی کتاب نہیں لائے، پچھلی شریعت کے مطابق تعلیم و ترغیب دیتے رہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ نبی نہ آیا ہو۔ رجال اللہ کی اہمیت تو خانقاہ ان شخصیات، ان رجال، ان اللہ والوں کا نام ہے جو ٹوٹی ہوئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، جہاں نکلے اللہ والوں کی وہی ہے اصلی خانقاہ۔ جہاں نکلے اللہ والوں کی وہی ہے اصلی خانقاہ۔ ان شخصیات کے ساتھ، ان رجال کے ساتھ جو بندہ اس دور کے اندر جڑ جائے گا، ان سے تعلق قائم کر لے گا، ان سے بیعت ہو جائے گا اور ان کے معمولات کو اپنائے گا، ان پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ تجربہ ہے، امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں بدبخت آدمی داخل نہیں ہو سکتا، جو بھی داخل ہوگا وہ نیک بخت ہی ہوگا۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے اس سلسلے کے اندر محرومی نہیں ہے، سوائے سالک کی سستی کے کوئی محرومی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس قلب کے اوپر اس سلسلے کے اندر اللہ اللہ کی انگلی لگ گئی، وہ سمجھ جائے کہ مرنے سے پہلے پہلے کام تمام ہو جائے گا۔ جس قلب پر اللہ اللہ کی انگلی لگ گئی، وہ سمجھ جائے کہ مرنے سے پہلے پہلے ایمان نصیب ہو جائے گا۔ کام تمام کیا ہے؟ ایمان تمام ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے، ایمان نصیب ہو جائے، مرنے سے پہلے پہلے ایمان نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ اللہ والے، یہ خانقاہ اور یہ شخصیات ایسی ہستیاں ہیں کہ وقت کے بادشاہوں نے آ کر ان کی خدمت کی۔ اورنگزیب عالمگیر خواجہ معصوم رحم اللہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ان سے بیعت تھے، اور سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی رحم اللہ کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے تعلق تھا، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک دفعہ جو ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحم اللہ کے سر میں کوئی ان کے خادم کنگھی وغیرہ کر رہے تھے، تو باہر سے سلطان محمود غزنوی آئے، وقت کے بادشاہ تھے۔ تو وہ دوست طالب علم کہنے لگا، حضرت بھائی کیا ہوا؟ بھائی بادشاہ سلامت آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، اللہ والوں کا استغنا، تو بھائی میں سمجھا شاید تمہارے ہاتھ میں کوئی بہت بڑی جو آ گئی ہے، تم کہتے ہو بادشاہ آ گئے۔ اللہ والے اتنے مستغنی ہوتے ہیں کہ وقت کے بادشاہوں کو جو جتنی حیثیت بھی نہیں دیتے، لیکن وہ سلطان محمود غزنوی وقت کے بادشاہ تھے اور ان اللہ والوں کے پاؤں میں آ کے بیٹھتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آئے اور ہدیہ لائے، کچھ اشرفیوں کا تھیلا لائے، فرمایا کہ حضرت یہ قبول فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں۔ پھر اصرار کیا، حضرت قبول فرمائیں۔ بھائی مجھے ضرورت نہیں۔ بہت اصرار کیا، حضرت نے پکڑ کے رکھ لیے، اور پھر حضرت نے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا سلطان محمود غزنوی کو دیا اور فرمایا کہ اس کو کھاؤ۔ اب وہ خشک ٹکڑا ہے اور وقت کا بادشاہ ہے، جب کھانے لگے نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے۔ حضرت جی تو وہ سخت ہے، کھایا ہی نہیں جا رہا، حلق سے اتر ہی نہیں رہا۔ فرمایا جس طرح یہ خشک ٹکڑا تمہارے حلق سے نہیں اتر رہا، اسی طرح ہمارے لیے تمہاری یہ مال و دولت ہمارے حلق سے نہیں اترتا، تمہارا یہ مال و دولت ہمارے حلق سے نہیں اترتا، اس لیے ہم نہیں لیتے۔ تو وقت کے بادشاہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عورت حضرت قاری محمد طیب صاحب سے بیعت ہوئی۔ بیعت ہونے کے بعد
کافی عرصہ گزر گیا، آپس میں کوئی رابطہ نہ رہا، لیکن معمولات کرتی رہی، وہ روحانی تعلق برقرار رہا۔ عورتوں کا رابطہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، رابطہ نہ رہا۔ 20 سال کے بعد اس عورت کی موت کا وقت آیا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کیسے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں داخل ہونے سے، اللہ والوں سے جڑنے سے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں۔ 20 سال کے بعد اس عورت کی موت کا وقت آیا۔ جیسے ہی موت کا وقت آیا تو کہنے لگی، ہٹو ہٹو میرے حضرت آ رہے ہیں اور مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ بڑھیا اللہ کو پیاری ہوگی۔ حضرت آ نہیں رہے تھے، لیکن حضرت سے وہ 20 سال کے تعلق کی یہ برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت شیخ کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کے کلمہ پڑھا دیا۔ اسی طرح امام راضی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے عالم تھے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود پر 100 دلیلیں تھیں، 100۔ جب موت کا وقت آیا تو شیطان بھی قریب آیا۔ شیطان کی موت کے وقت پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ ایمان سے خالی جائے تاکہ میرا سلسلہ بڑھے، میرا مجمع بڑھے، ہاں میرے حامی زیادہ ہوں، پوری کوشش ہوتی ہے۔ شیطان بھی آ گیا، ادھر سے اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے۔ شیطان نے کہا، ہاں بھائی اللہ کے وجود پر کوئی دلیل، بھائی یہ دلیل۔ ایک دلیل پیش کی، شیطان نے توڑ پیش کر دیا، دوسری پیش کی، شیطان نے توڑ دی، تیسری، چلتے چلتے حتیٰ کہ 99 دلیلیں پیش کر دی، شیطان نے سب کا توڑ پیش کیا۔ اب ان کے پاس ایک دلیل باقی تھی، اگر وہ بھی بتا دیتے اور شیطان اس کا توڑ پیش کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی اور یہ ایمان سے خالی جاتے۔ لیکن عین اس وقت میں جب ان کے پاس ایک دلیل باقی تھی، شیخ کا شبیہ سامنے ظاہر ہوا، شیخ کی شکل و صورت اور تصویر سامنے ظاہر ہوئی، اور فرمایا کہ راضی تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے شیطان لعین کو کہ میں تو اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ چنانچہ شیخ کی یہ بات امام راضی رحم اللہ نے فرمایا کہ شیطان لعین تو جتنی دلیلوں کا توڑ کرنا ہے تو کر لے، میں تو اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد حضرت نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی یہ برکت کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو محفوظ فرما لیا کرتے ہیں۔ کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ ذرا نقطے کی بات توجہ۔ اللہ تعالیٰ سے قرب پانے والے، ذوق رکھنے والے ذرا متوجہ ہوں۔ اللہ والے جب ذکر اذکار کرتے ہیں تو ذکر اذکار میں ایک مقام حاصل ہوتا ہے بندے کو، جس کو کہتے ہیں مقام فنا۔ سنتے رہتے ہوں گے، فنا فی اللہ کی تے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ فنا ہے، فنا کا ایک مقام آتا ہے، انسان ذکر فکر کر کر کے فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے فنا فی الشیخ، پھر اس کے بعد فنا فی الرسول، پھر اس کے بعد فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو یہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ ایک قسم کی یقینی بات ہو جاتی ہے کہ اب یہ بندہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا ایمان پختہ ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا ہے، اب کوئی دجال اور کوئی فتنہ اس کے ایمان کو سلب نہیں کر سکتا۔ یہ فنا اس بات کا ایک یقین دہانی ہوتی ہے، کیونکہ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا، الفانی لا یرد، جو بندہ فنا ہو جاتا ہے ایک دفعہ وہ پھر واپس نہیں لوٹتا۔ کسی نے سوال کیا، حضرت یہ کیسی بات ہے کہ ایک بندہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لے پھر وہ گرے نہیں، کہ یہ اولیاء بھی گر جاتے ہیں؟ تو حضرت نے مثال دی، فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو یہ بتاؤ کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی کوئی نابالغ ہوا ہے؟ تو بتایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل کرنا تصوف و سلوک کے راستے میں یہ بالغ ہونا ہے۔ جو سالکین اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر بالغ ہو جاتے ہیں وہ پھر کبھی نابالغ نہیں ہوتے۔ اس لیے آج کے اس دور میں اللہ والوں کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کے دور میں اللہ والے نہیں ملتے۔ حضرت ایک تو تھانوی رحم اللہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت ایک زمانہ ہوتا تھا اللہ والوں کے عصا کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اللہ والوں کی شکل و صورت کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی چال چلن کو دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، دل بدل جایا کرتے تھے۔
آج ایسے اللہ والے ملتے نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایسی شخصیات اور ایسی ہستیاں آج بھی موجود ہیں، لیکن کیا کریں، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ وہ اللہ والے آج بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے دل ایسے مقفل ہیں، باطن کی بصیرت ختم ہے، اندر سے ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ بصارت اندھی نہیں ہوتی، بصیرت اندھی ہوتی ہے۔ جب بصیرت بندے کی ختم ہو جائے پھر اسے کوئی اللہ والا نظر نہیں آتا، اللہ والوں کی پھر پہچان نہیں ہوتی۔ تو اللہ والوں سے جڑیں اور طلب کے ساتھ جڑیں۔ بے طلبوں کو تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں کچھ نہ ملا، اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملے گا؟ ہمارے حضرت کے پاس ایک ساتھی آتا رہا کافی عرصے تک، الحمدللہ ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا اس دور کے اندر کہ پوری دنیا میں ہمارے حضرت کا فیض پھیل چکا ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں ایک دفعہ وہاں پہ جانا نصیب ہوا دین کی دعوت لے کر کہ جہاں سے آگے یہ زمین ختم ہے پانی ہی پانی ہے، یہ دنیا ختم ہے اس کے بعد پانی ہی پانی ہے، اور وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، اس سے آگے دنیا نہیں ہے، ختم، اس سے آگے آج تک کوئی نہیں گیا۔ حضرت فرماتے ہیں اس عاجز اور فقیر نے اپنا دایاں پاؤں اس پانی میں رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے مولا دعا رہنا، تیری دنیا اور تیری زمین یہی ختم ہو گئی ہے، اگر اس سے آگے ہوتی تو میں اس پانی میں بھی کود جاتا، تیرے دین کی دعوت کو لے کر اس سے آگے بھی میں چلا جاتا۔ الحمدللہ ہمارے حضرت کا فیض اتنا پھیلا۔ بات کر رہا تھا کہ ایک ساتھی آتا جاتا رہا، لیکن کسی نے کہا حضرت اس کی کوئی زندگی بدلی نہیں، کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر۔ حضرت نے فرمایا بھائی بے طلبوں کو تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں کچھ نہ ملا، میری صحبت میں کیا ملے گا؟ جن کو طلب تھی وہ حبشے کے غلام ہو کر امت کے امیر بن گئے، مقتدا بن گئے، اور جن کو طلب نہ تھی وہ قریشی ہو کر محروم رہے۔ تو طلب کے ساتھ اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پا چکے ہیں، کروڑوں لوگ، اربوں خربوں لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پا چکے ہیں اور اپنے ایمان کو بچا چکے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اخلاص کو پا لینا، اخلاص کو حاصل کر لینا، یہ جوئے شعر لانے کے مترادف ہے۔ شعر کی جو نکال کر لانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ نہیں لا سکتے۔ جنگلی شعر، چلتا شعر ہو، زندہ شعر ہو، کسی کو بولو جی اس کی جو نکال کے لاؤ، وہ شعر پہلے ہی کھا جائے گا۔ فرمایا اخلاص کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہے، جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آؤ گے، اللہ والوں سے نہیں جڑو گے، اس وقت تک تمہیں اخلاص حاصل نہیں ہوگا۔ جگر مراد آبادی ان کی توبہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ جو حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اور اس وقت کی بات ہے جب یہ محکمہ تعلیم کے اندر کلیکٹر تھے، اور جگر مراد آبادی بھی شاعر تھے۔ آپس میں دونوں شخصیات کا مشاعروں کے اندر ملاقات ہوتی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کی شکل و صورت فقیروں کی طرح عاجزانہ ہوتی، اور یہ لوگ ماشاءاللہ جنٹل مین، چیئرمین، فلاں مین ہوتے۔ تو جگر مراد آبادی حضرت خواجہ صاحب سے بڑے متاثر تھے، ان کی خدمت سے، ان کی عاجزی سے بڑے متاثر تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے جگر مراد آبادی حضرت خواجہ صاحب سے پوچھنے لگے کہ خواجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے بڑے عہدہ دار ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اور آپ کی عاجزی اتنی ہے، یہ بتائیں کہ آپ کے مسٹر کی ٹر کہاں مس ہوئی؟ آپ کے مسٹر کی ٹر کہاں مس ہوئی؟ جو ٹر ہوتی ہے نا، اس سے بندے میں تکبر آ جاتا ہے، ڈاکٹر، مسٹر، ٹماٹر، یہ ٹر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ لہذا جس بندے میں یہ ٹر ہو وہ اپنی ٹر کو اللہ والوں کے ہاں آ کے مس کروائے،
مسٹر کی ٹر کو مس کرنا چاہیے تاکہ عاجزی پیدا ہو۔ فرمایا تمہارے مسٹر کی یہ ٹر کہاں مس ہوئی؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا، فرمایا خانہ بھون حضرت اقدس تھانوی کی خانقاہ میں جا کر۔ جگر مراد آبادی بڑے حیران ہوئے کہ یار جواب بڑا معقول ہے۔ کہنے لگے چلو ہم بھی کبھی آپ کے حضرت کے پاس جائیں گے۔ جب اظہار کیا، تمنا ظاہر کی، تو خواجہ صاحب نے سوچا چلو یہ ذوق شوق رکھتے ہیں، حضرت کے ملفوظات لا کر دینا شروع کر دیے، بیانات لا کر دینا شروع کر دیے تاکہ ان کو مزید شوق پیدا ہو اور یہ چلے جائے۔ جب انہوں نے اور حضرت کے ملفوظات پڑھے، اثر ہوا، تو اس کے بعد جانے کا ارادہ کیا، لیکن کہنے لگے کہ خواجہ صاحب میں آپ کے حضرت کے پاس جاؤں گا تو ضرور، لیکن میں نوش، پیتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں اور خوب پیتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ میں وہاں جا کے بھی پیوں گا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا چلو حضرت سے جو ہے اجازت لے لیتے ہیں، اگر حضرت نے وہاں پینے کی اجازت دے دی تو پھر تو چلیں گے، اگر حضرت نے منع کر دیا تو پھر ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب نے حضرت سے بات کر لی، حضرت نے فرمایا بھائی خانقاہ تو ہے نیک لوگوں کی جگہ، مسجد مدرسہ تو ہے اللہ والوں کی جگہ، اور یہ کام ہے گناہ، مسجد مدرسے میں تو گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایسا کرتے ہیں، جگر مراد آبادی کو میں اپنے گھر میں مہمان بنا لیتا ہوں، اور مہمان کو اپنی ہر عادت پوری کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کافر بھی مہمان بن سکتے ہیں، وہ میرے گھر میں آ جائے، مجھ سے ملاقات بھی کر لے اور پیتا بھی رہے۔ چنانچہ اس پر جگر مراد آبادی راضی ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ اب جب گئے ہی تھے، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ سے پہلی ملاقات ہوئی، کسی نے سچ کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پہلی ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد جگر مراد آبادی کہنے لگے حضرت میرے لیے 3 دعائیں فرمائیں۔ بھائی کیا دعائیں؟ پہلی دعا یہ کریں کہ میں شراب نوش ہوں، میں نوش ہوں، یہ دعا کریں کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں۔ دوسری دعا یہ کریں کہ میری داڑھی نہیں ہے، میرا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں داڑھی رکھ لوں۔ تیسری دعا یہ کریں کہ میں نے ساری زندگی گمراہی میں گزاری ہے، برا روی کا شکار رہا، اللہ تعالیٰ مجھے اب مرتے وقت ایمان نصیب فرما دے، ایمان سے محروم نہ کرے میری بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ والوں کی دعا قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بس اس مجلس کے بعد جگر مراد آبادی نے کبھی شراب نہ پی، اس کے بعد کبھی داڑھی نہ منڈوائی، داڑھی کو بڑھانا شروع کر دیا، لیکن چونکہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے طبیعت خراب ہو گئی اور اسپتال جانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جگر صاحب آپ اتنی جلدی شراب نہ چھوڑیں، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیں ورنہ آپ کی صحت بہت خراب ہو جائے گی اور آپ کو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر میں شراب پیتا رہوں تو کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹروں نے اپنے ایک تخمینے کے مطابق بتایا کہ 15 سال مزید زندہ رہ سکتے ہیں، اگر چھوڑ دیں گے تو 15 سال پہلے فوت ہوں گے۔ تو جگر مراد آبادی کہنے لگے مجھے 15 سال پہلے اس دنیا سے جانا منظور ہے، لیکن اپنے ساتھ گناہوں کا تحفہ لے کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جانا منظور نہیں ہے، لہذا میں نہیں پیتا، مرنے دو مرتا ہوں تو۔ اللہ کی شان ان کا یہ اخلاص قبول ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی عطا کی، اس کے بعد زندگی بھی عطا کی، لیکن انہوں نے کبھی شراب نہ پی اور اس کے بعد کبھی داڑھی بھی نہ منڈوائی، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ زندہ بھی رہے، اور پھر جب موت آئی تو الحمدللہ ایمان کے ساتھ موت نصیب ہوئی، ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ موت نصیب ہوئی۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر۔ اس دور کے اندر کوئی بندہ اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں، نمازی پرہیزگار بن جاؤں، چند دن نمازوں میں بڑی اچھی کیفیات ہوتی ہیں، جیسے لگتا ہے آپ کو میں آسمانوں پہ اڑ رہا ہوں، لیکن وہ استدراج ہوتا ہے، اچانک ایسا حال آتا ہے کہ وہ سب کچھ غائب ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ مسجد کا دروازے کی طرف بھی نہیں آتے، مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ استقامت کا نہ ہونا اسی لیے ہے کہ ہم اللہ والوں سے جڑتے نہیں۔ جب بندہ اللہ والوں سے جڑتا ہے تو بندے کو اپنے اعمال اور معمولات کے اوپر استقامت حاصل ہو جاتی ہے، مستقل مزاجی حاصل ہو جاتی ہے،
کیفیات اچھی ہوں بری ہوں، بندہ اعمال اپنے پورے کرتا ہے، عبدیت کی صفت حاصل ہو جاتی ہے، بندہ صحیح معنوں میں بندگی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیز جو درد بیان کیا، اس کا میں بھی محتاج، آپ لوگ بھی محتاج، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دور کے اندر اپنے اکابر مشائخ اللہ والوں کے وجود کو غنیمت جانیں۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر زمانے میں، اگر کوئی شعیب آئے میسر زمانے میں، تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کوئی شعیب میسر آتا ہے تو 2 قدم کا راستہ ہے، اس سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ سفر طے کروا دیں گے۔ اور مجھے تو حضرت شیخ سعدی رحم اللہ کے ایک شعر بڑا پیارا لگتا ہے، میں وہ سنایا کرتا ہوں دوستوں کو۔ شیخ سعدی رحم اللہ نے لکھا ہے، گر ہوائے این سفر داری دلا، گر ہوائے این سفر داری دلا، اگر اس سفر کی چاہت رکھتا ہے اے دل، اگر اس سفر کی اے دل تو چاہت رکھتا ہے، کس سفر کی؟ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، اللہ تعالیٰ کے وصل اور قرب کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اس سفر کو طے کرنے کی اگر چاہت رکھتا ہے تو دامن راہ پر بغیر واپس گیا، کسی راہبر اور مرشد کا دامن پکڑ لے اور اس کے پیچھے چلتا جا۔ اگر اس سفر کو طے کرنا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ دوستوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم کچھ دیر کے لیے ذکر مراقبہ کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ سب دوست آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھیں بند سر جھکا لیں، دنیا و ما فیہا کے خیالات کو دل سے نکال لیں اور یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارے دل اس کے شکریہ میں پکار رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف۔ جب انسان اپنے من میں جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دیدے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، آنکھیں بند کریں، سر کو جھکا لیں۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں
حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے سب انبیاء اور رسل۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری،
ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون